بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج وعلیکم انشاءاللہ السلام۔ ہم تیسرے لیسن پہ کی ابتدا کریں گے۔ دیکھیں گے انشاءاللہ اگر پورا لیسن آج ہو جائے، ورنہ یہ ہے کہ جیسے لیسن 2 کے ساتھ بھی کیا تھا اس کو کچھ حصوں میں تقسیم کر دیں گے۔ مجھے عامر بھائی کا طور طریقہ بڑا اچھا لگا ہے کہ بھئی لیٹس کور دا مٹیریل، جتنا ٹائم بھی لگتا ہے اس پہ زیادہ غور فکر نہیں کرنی چاہیے، بہتر یہ ہے کہ ہم باتیں سمجھ لیں۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ تو آج ہم لیسن 3 میں ہیں، جیسے پہلے عامر بھی نے بتایا کہ بھئی انٹروڈکشن کر چکے ہیں، پھر جو سفر پہ ہیں اس پہ ذکر کیا تھا ہم نے، اور آج ہم انشاءاللہ ایکچوئل ٹاپک جو ہے وہ تزکیہ النفس ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم ذرا ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ تو پہلے 2 سیشنز میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ بھئی ہم ایک سفر میں ہیں۔ وہ سفر جو ہے ایکچولی اس دنیا کے بننے سے پہلے شروع ہوا تھا۔ ہم عالم ارواح میں تھے، جہاں ہم نے اقرار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اور پھر ہمیں دنیا میں بھیجا گیا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی، جس میں پھر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا 3 مشنز لے کے، جس میں سے ایک جو ہے وہ تھی تزکیہ۔ اور تزکیۃ النفس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی اور سب سے لمبی قسم قرآن میں جو اٹھائی ہے وہ 11 چیزوں کی، وہ تزکیۃ النفس کے متعلق ہے کہ جو انسان اپنے نفس کو درست کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ تو یہ جو سفر ہے ہم جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، عالم ارواح سے ہم نے شروع کیا تھا، اور پھر جدائی ہمیں برداشت کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ جو واپسی کا رستہ ہے اور سفر ہے، یہ ایک پیار اور محبت کا سفر ہے۔ ہمیں وہ چیزیں کرنی چاہیے جس سے ہم اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگیں، تاکہ اللہ تعالیٰ پھر ہمارے ساتھ محبت کریں گے، اور پھر ہم ولایت کی لیول تک ہم کوشش کر سکتے ہیں پہنچنے کی، اور یہ صحیح عبادت کی شکل ہے۔ اچھا، پھر آج کے لیسن کے شروع کرنے سے پہلے میں کچھ ریمارکس دینا چاہتا ہوں شروع میں۔ وہ یہ ہے کہ تزکیہ جو ہے وہ عام علم کی طرح نہیں ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی میں نے اینڈ پہ اس کا تھوڑا ذکر کیا تھا۔ تزکیہ جو ہے وہ ایک پریکٹیکل طریقہ ہے، خالی کتابیں پڑھنے اور امتحان دینے کی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جو ہمارے علماء جو حدیث پڑھتے ہیں یا شریعت پڑھتے ہیں، وہ ایز اے نالج اس کو پڑھتے ہیں، پھر سکھاتے ہیں، اور یہ وہ، اور ظاہر ہر مسلمان کو علم کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ تو جو علماء ہیں ان کا لیول اور ہے، اور ان کو بھی بہت زیادہ علم پہ عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہر انسان پہ کچھ چیزیں فرض ہیں جاننا اور اسے عمل کرنا۔ تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ تزکیہ کا کیا پوزیشن ہے ہمارے دین کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلے اگر ہم دیکھیں کہ اگر کوئی چیز ہم سیکھنے لگتے ہیں، تو اگر خاص طور پہ اگر وہ بہت کمپلیکس چیز ہے تو اس کے کئی سٹیپس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی تعلیم لینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور اگر آپ کیونکہ ہم پاکستان سے ہندوستان سے ہیں، میں ڈاکٹری کی مثال دوں گا کیونکہ ہم سب اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں یا وہ خود بننا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے ایک پورا ایک ترتیب ہے، بنیادی علم ہے، پھر درمیانی علم ہے، پھر ایڈوانس نالج ہے۔ وہ پورے ایک سسٹم سے بندہ گزرتا ہے صرف علم حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ پریکٹس کرنے سے پہلے علم کا لیول آتا ہے، اس کے بعد پھر کسی تجربے کار بندے سے ٹریننگ لیتا ہے بندہ، مینٹرشپ ہوتی ہے، اپرینٹسشپ ہوتی ہے، شاگردگی میں آتا ہے انسان، ٹھیک ہے نا۔ میڈیسن کی مثال اگر آپ دیکھیں تو آپ MD کرنے کے بعد آپ کو ریزیڈنسی کرنی پڑتی ہے۔ ریزیڈنسی کے بغیر آپ اپنی کلینک نہیں کھول سکتے، کیونکہ آپ نے عملی طور پہ اس چیز کو، اس علم کو عملی شکل نہیں آپ نے دیکھی کہ بھی اس کو ایکچولی پریکٹس کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ نے سرجری جو پڑھ لی، ٹھیک ہے نا، آپ کو پتہ لگ گیا کہ بھئی آپ کی جو کڈنی ہے وہ کہاں ہے، تصویروں میں دیکھا ہے، کتابوں میں دیکھ لیا ہے، آپ امتحان میں 100% پاس بھی ہو گئے ہیں۔ لیکن جب آپ چھری لے کے کاٹیں گے اور کڈنی کو ڈھونڈنے لگیں گے تو وہ ایک اور چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے بات۔ تو وہ کرنے کے بعد پھر آپ کو پریکٹس کرنا پڑتا ہے، رائٹ۔ جتنا تجربہ آپ کو ہوگا، جتنے سال آپ پریکٹس کریں گے، پھر آپ ایکسپرٹ کے لائے جائیں گے، پھر آپ کو اس چیز میں پروفیشنسی آئے گی، اور وہ کچھ سالوں کے بعد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ جب
جو پریکٹیشنرز ہیں, جو MDs ہیں, جو PhDs ہیں, وہ جب سیکھنا چاہتے ہیں یا مزید علم لینا چاہتے ہیں وہ ایکسپرٹس کے پاس جاتے ہیں. وہ ایکسپرٹس وہ نہیں ہوتے جنہوں نے سالوں سال یونیورسٹیوں میں گزارا ہوا. ایکسپرٹس وہ ہوتے ہیں جنہوں نے عملی شکل پہ سے انہوں نے تجربہ حاصل کیا ہوا ہے, اور وہ ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے عمل کیا اس پہ, اور انہوں نے وہ چیزیں دیکھی ہیں جو کسی اور نے نہیں دیکھی, کیونکہ وہ اس راستے پہ چل چکے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ تجربہ ہے. تجربہ کار لوگوں سے ہم زیادہ سیکھتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے تزکیہ ہے. تزکیہ بھی ایک خاص علم ہے, کیونکہ اس کو ہم اگر انگریزی میں ترجمہ کہیں آپ کر سکتے ہیں اسپرچوئل سائیکالوجی. اٹس اباؤٹ دا ہارٹ, دل کے متعلق ہے. اسی لیے آپ صرف اس کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ خشک علم ہوگا, آپ کو اس کی حقیقت کا نہیں پتہ لگے گا. ہمیں پتہ لگ سکتا ہی نہیں جب تک ہم اس رستے پہ چلیں. جو دل کی بیماریاں ہیں ہم ان کو دیکھیں اپنے اندر, ان کو پھر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ بھی کیسے ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, کیسے مینٹین کیا جا سکتا ہے تزکیہ کو. جب تک کہ انسان اس رستے سے گزرے نہ, اس کو نہیں سمجھ آئے گی کہ یہ ہے کیا. ٹھیک ہے. اور اسی لیے یہ علم جو ہے نا ایکچولی صحیح معنوں میں میرے جیسے لوگوں سے نہیں سیکھا جاتا. یہ کوئی تجربہ کار بندے سے سیکھا جاتا ہے جو اس راستے پہ چل چکا ہے کئی سالوں سے. اس نے تمام حالات دیکھے ہیں, اس نے مشکلات دیکھی ہیں, اس نے آسانیاں دیکھی ہیں, اس کو پتہ ہے کہ ہر موڑ پہ جو ہے کس رخ جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے جو ہے خاص طور پہ تزکیے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کسی تجربہ کار عالم سے, جس بندے نے تزکیہ کیا ہو, جو اسپیشلائز کرتے ہیں اس نالج میں. جیسے آپ شریعت سیکھنا چاہتے ہیں, آپ حدیث کے عالم کے پاس نہیں جائیں گے, آپ شریعہ کے عالم کے پاس جائیں گے. جب آپ حدیث پڑھنا چاہیں گے آپ شریعت کے عالم کے پاس نہیں جائیں گے, نہ آپ عربی فاضل بندے کے پاس جائیں گے. ٹھیک ہے نا. عربی سیکھنے کے لیے آپ شریعت والے کے پاس نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اسپیشلائزیشنز ہیں ہمارے دین کے اندر, اور یہ ضروری ہیں. اسی طرح تزکیہ بھی ایک اسپیشلائزیشن ہے, اور وہ اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے. تو میں سب سے پہلے, کیونکہ آج سے انشاءاللہ ہم تھوڑے تفصیل میں تزکیہ متعلق سیکھیں گے, تو میں آپ کو وہی چیزیں بتا رہا ہوں جو میں نے کتابوں میں پڑھی ہیں, جو میں نے اپنے استادوں سے سیکھی ہیں. مجھے کوئی استاد کا لیول نہیں ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں. میں باقی صرف شیئر کر رہا ہوں کہ بھی جو میرے تاثرات ہیں, جو میرے نوٹس اپنے بنائے تھے, ان میں مجھے کیا ملا, اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا, اور آپ میں دلچسپی پیدا ہوگی کہ آپ صحیح معنوں میں اس چیز کو سیکھیں اور پھر اس پہ عمل کریں. تو نیت یہ ہے اور کوشش یہ ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب سے تھوڑی بہت ٹوٹی موٹی محنت ہے, سب سے قبول کرے انشاءاللہ. تو تزکیہ ہے کیا؟ تو ہمارے دین میں ماشاءاللہ ہمارے علماء اکرام جو ہیں انہوں نے بڑے زبردست طریقے بنائے ہوئے ہیں. اور جب بھی کوئی ہمارے دین میں کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو وہ ایک ترتیب ہے. وہ کیا ترتیب ہے؟ سب سے پہلے اس کا نام جاننا ضروری ہے کہ بھئی کون سی سائنس ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. ڈیفینیشن کے بعد سبجیکٹ میٹر کیا ہے. سبجیکٹ کے اندر پھر ٹاپکس کیا ہیں. کلاسیفیکیشن, اس کے میں ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ. پھر اس کا پھل کیا ہے. اس علم کو حاصل کرنے کا اس کا پھل کیا ہے, کیا ملے گا ہمیں. اس کی ہمیں کیا نیکیاں ملیں, اس کی ورچو کیا ہے, بلیسنگز کیا ہیں, اس کا فائدہ کیا اللہ کے نزدیک. لیگل رولنگ کیا ہے اس کے متعلق, فرض عین ہے, فرض کفایہ ہے, مندوب ہے, منسوب, all of that, کہ بھئی شریعت کے اندر جو ہے اس علم کا کیا رتبہ ہے اور کیا درجہ ہے اور کیا سٹیٹس ہے. کون تھے اس کے بانی جنہوں نے شروع میں جو ہے اس علم کو پہلی دفعہ قلم بند کیا اور غور و فکر کیا. اور پھر اس کے سورسز کیا ہیں, یعنی کہاں سے ہمیں یہ علم مل سکتا ہے, اور جنہوں نے اس پہ لکھا ہے انہوں نے کہاں سے یہ علم لیا. تو یہ 10 چیزیں جو ہیں ہر اسلامک نالج میں, ٹاپک میں جو ہے, سائنس میں, یہ 10 چیزیں سب سے پہلے دن جو ہے یہی سکھائی جاتی ہیں. آپ اگر حدیث پڑھیں گے تو سب سے پہلے آپ کا حدیث کا ٹیچر جو ہے وہ آپ کو یہ چیزیں بتائے گے. ٹھیک ہے نا. اور حدیث ایک اسپیشل سائنس ہے, اس میں جو ہے پھر وہ ایک خاص حدیث ہے جو سب سے پہلے حدیث سکھائی جاتی ہے, حدیث رحمہ. آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. پہلی حدیث جتنے محدث ہیں, جس سے اگر آپ صحیح حدیث ٹیچر کے پاس جائیں گے حدیث پڑھنے کے لیے, حدیث کا علم آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے وہ سب سے پہلے یہ حدیث, ایک رحمت کی حدیث ہے, اس کا نام ہے, وہ پہلے پڑھائیں گے. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ جو 10 ٹاپکس ہیں, یہ 10 کلاسیفیکیشنز ہیں,
یہ پیرامیٹرز ہیں ہر سائنس کی ہیں اور ہسٹری کے بھی ہیں. ہم تاریخ پڑھ رہے ہیں, اسلامک ہسٹری کے بھی 10 ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ان کو میں لکھ کے نا عامر بھائی I'll share them with you, تو ہم شیئر کر سکتے ہیں. لیکن جب یہ اسلامک ہسٹری کے متعلق یہ 10 چیزیں لکھی گئی تھیں وہ اس نظریے سے تھیں کہ بھئی سیرت اور مسلمانوں کی ہسٹری فوکسڈ اسٹڈی جو ہے وہ کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے. اب ماشاء اللہ عامر بھائی نے تو اس کو بہت زیادہ ایکسپینڈ کر دیا ہے, تو we're looking at before and after and connecting the dots. تو ماشاء اللہ this is even bigger than the normal study of Islamic history. لیکن جو اسلامک ہسٹری جو ٹریڈیشنلی پڑھائی جاتی ہے اور سیکھی جاتی ہے اس کے بھی 10 یہ پیرامیٹرز ہیں. تو انشاءاللہ I'll try and find those and we'll share those انشاءاللہ. تو let's look at تزکیہ then. اب ٹائم کیونکہ کم ہے انشاءاللہ ہم پورے 10 پیرامیٹرز نہیں دیکھیں گے آج. we'll just look at the most important ones. سب سے پہلے اس علم کا نام کیا ہے؟ تو اس کا آفیشیل نام ہے تزکیۃ النفس, جو کہ انگلش میں ترجمہ کیا جاتا ہے پیوریفیکیشن آف دا سیلف, تزکیۃ النفس. اس کے 4 اور نام بھی ہیں, آپ اس کو یہ نام بھی ملیں گے آپ کو کتابوں میں اور بیانات میں. تصوف کے نام سے بھی تزکیۃ النفس پہچانا جاتا ہے, سلوک, تربیہ اور اخلاق. اب تربیت اور اخلاق جو ہے ہمارے اردو زبان کے بھی الفاظ ہیں, ان کے مطلب ملتے جلتے ہیں, لیکن یہ عربی کے الفاظ ہیں اور ان کی ڈیفینیشنز تھوڑی سی مختلف ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ عربی کے الفاظ ہیں, اخلاق, تربیہ, سلوک اور تصوف. لیکن ہم جنرل جو نام ہے اس کا سب سے مشہور اور سب سے جنیرک نام جو ہے, عام نام جو ہے وہ ہے تزکیۃ النفس. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سب انگلش میں پڑھتا ہوں پھر میں کوشش کرتا ہوں اردو میں ترجمہ کرنے کی, اور عامر یو کین کریکٹ می پلیز. تزکیہ از the discipline of cleaning and adorning the inner character of the human being in compliance with the divine commands. Okay, so here we go. جو تزکیہ کیا ہے وہ فن ہے یا وہ طریقہ کار ہے جس سے ہم اندرونی یا ہمارا اپنا باطن جو ہے اور ہم اندرونی جو کیریکٹر ہے اس کو ہم صاف کر سکتے ہیں اور اس کو سجا سکتے ہیں, اس کو خوبصورت کیا جا سکتا ہے انسان کا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق. تو عامر بھائی you want to give it a better version please? No, you did perfectly. Okay, جزاک اللہ. Okay. اس کو سجانے سے مراد آرائش کرنا, اگر کوئی اس کو ڈفرینٹ اس میں کرنا کہ اس کی سجاوٹ, آرائش اس کو, تو جزاک اللہ, بہترین. Yeah, thank you. I didn't even know what that word means. So I'm sure it's correct. If I don't understand it, it must be right. Alhamdulillah. تو اس تزکیۃ النفس کا سبجیکٹ کیا ہے؟ What are we studying? Right? What are the things we look at? انسان کا اندرونی یا باطن. انسان کا باطن کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں, قلب, نفس اور روح. ٹھیک ہے نا, قلب, نفس اور روح یہ ہمارا باطن ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اور اس کے اندر ہم پھر ٹاپکس کیا ہیں اسپیسیفکلی جو ہم اسٹڈی کریں گے؟ ڈیزیزز آف دا ہارٹ اینڈ دیئر کیورز, دل کے امراض کیا ہیں اور اس دل کی شفا کیسے ہو سکتی ہے. اور مقامات, اسٹیشنز آن دا پاتھ ٹو اسپرچوئل ایکسلنس, یعنی احسان. تو یہ جو مقامات جو احسان کی طرف لے جاتے ہیں, یہ وہ جو لفظ عامر بھائی نے بتایا تھا, یہ جو سجاوٹ ہے دل کا, یہ وہ ہے. ٹھیک ہے نا, کلیننگ جو ہے وہ پہلا ٹاپک ہے, ہم جانیں کہ ہمارا قلب کیا ہے, وہ کیسے گندا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ, اور اس کو صاف کیسے کیا جاتا ہے. پھر دوسرا پہلا یہ ہے کہ اس کی سجاوٹ کیسے کی جاتی ہے. تو یہ مقامات ہیں, یہ وہ اسٹیشنز ہیں, یہ وہ ہاں مقام ہی کہہ سکتے ہیں اردو میں, مقامات سے ہی وہ لفظ ہے, اردو اور عربی میں ایک ہی جیسا ہے, احسان کی طرف جاتے ہوئے. تو احسان جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ اس ٹاپک میں آیا ہے کہ بھی ہم نے دل کو صاف کرنے کے بعد جو ہے پھر ہم نے اس کو سجاوٹ کرنی ہے تاکہ ہم احسان کے لیول تک پہنچے. تو احسان کیا چیز ہے اور یہ کیوں اتنی اہمیت رکھتی ہے یہ چیز؟ تو حدیث نبوی میں دوسری حدیث ہے. پہلے حدیث تو آپ جانتے ہوں گے, امام نبوی بڑے مشہور ہیں, 40 حدیثوں کی کتاب ہے انہوں نے لکھی ہے, جو کہ آج تک مشہور ہے. اور یوزلی جب آپ حدیث پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اسی کتاب سے شروع کرتے ہیں. اور اس کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, یعنی کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے. اور اس کے آگے اور بھی ہے اس حدیث میں, لیکن اس کے پہلا جملہ تو یہ ہے.
پھر سیکنڈ حدیث یہ حدیث ہے جس کا میں خلاصہ بیان کروں گا، پھر تھوڑا سا مین پوائنٹس نکالوں گا. ایک حدیث ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں مسجد نبوی میں، اور آپ ذرا غور و فکر کریں کہ اس وقت حالات کیا ہوں گے. ٹھیک ہے نا، مدینہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، کچھ سینکڑوں فیملیز ہوں گی اور اس میں سے کچھ مسلمان ہیں، تو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ہر بندہ ایک دوسرے کو جانتا ہے، فیملیز کو بھی جانتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ بھئی ہمارے شہر میں کون رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندہ آیا مسجد میں، اور اس کے کالے بال تھے اور سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور ہم نے اس کو پہچانا نہیں، اور ہمیں اس پہ سفر کے اثرات بھی نہیں نظر آ رہے تھے. تو حضرت عمر بیان اسی لیے کر رہے ہیں اس انداز میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک تو یہ ہمارے شہر والا تو نظر نہیں آ رہا تھا، کسی نے ان کو پہچانا نہیں، تو ظاہر ہے وہ کہیں باہر سے آئے ہوں گے، کہیں سفر کر کے آئے ہوں گے، لیکن ان کے کپڑے بالکل سفید پاک تھے اور گندے بھی نہیں تھے. تو ہمیں بڑے تعجب ہوا. دوسری بات یہ نیکسٹ اسٹیپ وہ کہتے ہیں کہ وہ آ کے بیٹھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو اگنور کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے آ کے تحیات کے پوزیشن میں بیٹھے، اور گھٹنے جو ہیں ان کے گھٹنوں کے ساتھ لگا کے بیٹھے، اور ان کے ہاتھ ان کے ٹانگوں پہ رکھ دیے، اور پھر پوچھنے لگے، سوالات کرنے لگے. تو پہلے سوال یہ تھا کہ اسلام کیا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام یہ ہے کہ اس کا اقرار کرنا اور شہادت دینا کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، اور میں ان کا نبی ہوں، اور نماز دینا اور نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان میں روزے رکھنا اور حج کرنا اگر استطاعت ہو. تو وہ بندہ جو ہے سننے کے بعد کہتا ہے آپ نے صحیح کہا. اچھا، پھر اگلا سوال کیا ایمان کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اصرار کریں اور اقرار کریں کہ بھی ایمان جو ہے وہ اللہ پہ ہوتا ہے، اور ان کے ملائکوں پہ ہوتے ہیں، ان کی کتابوں پہ، ان کے نبیوں پہ، اور یوم قیامت پہ، اور تقدیر پہ، جو بھی اچھا ہو یا برا ہو. تو وہ بندہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک کہا. پھر تیسرا سوال انہوں نے کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ احسان کیا ہے. And now we're getting to the point of discussing this. احسان کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسے کہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ ضرور جانیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ 3 حصوں میں جو ہے 3 سوالوں میں، پھر اور سوال انہوں نے کیے کہ بھئی بتاؤ کہ بھئی قیامت کب ہوگی. پھر اچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا آپ جانتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا چلو اس کے علامات، اس کے کچھ سائنز بتائیں، پھر تفصیل، لمبی حدیث ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو ہے وہ بندہ اٹھ کے نکل گیا، اور کافی دیر بیٹھے رہے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے خود پوچھا تمہیں پتہ ہے یہ بندہ کون تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. انہوں نے پھر بڑا مشہور جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ یہ جبریل تھے. وہ آئے تھے آپ کو دین سکھانے، یعنی he came to teach you your religion. This was Jibreel علیہ السلام. He came to teach you your religion. تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ کس انداز میں جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ ہمارے دین کے کیا حصے ہیں. یہ 3 حصے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک تو ظاہری اسلام، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا. پھر اس کے بعد ایمان، کن چیزوں پہ ہمیں ایمان رکھنا چاہیے. پھر ایک تھرڈ لیول ہے کہ عبادت ایسی کریں جیسے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر وہ نہیں تو کم از کم یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو یہ حدیث بہت اہم ہے، اور اس میں احسان کی ڈیفینیشن ہے، اور اتنی مشہور ہے کہ اس کو حدیث جبریل کہلائی جاتی ہے. آپ میں سے کافی لوگوں کو پتا ہوگا. لیکن یہ آپ سمجھ لیں کہ اسلام جو ہے وہ ہے اسلام کے دائرے میں داخل ہونا. ٹھیک ہے نا. جب ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے، کہ نان مسلم اسلام لاتا ہے اور شہادت بولتا ہے، دل سے اقرار کرتا ہے اور زبان سے بھی کہ میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ عملی طور پہ اس کو نماز سکھائی جاتی ہے، ارکان سکھائے جاتے ہیں، فرائض، سنت، واجبات وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور عملی طور پہ وہ چیزیں کرنے لگتا ہے. یہ اسلام ہے. آہستہ آہستہ دل کے اندر ایمان کی حقیقت اترنی شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا.
پھر ایک لیول آتا ہے کہ عبادت میں ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اخلاص کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے، وہ احسان ہے کہ پھر جب نماز پڑھتا ہے صرف ایمان کے ساتھ نہیں، لیکن ایسے نماز پڑھتے ہیں ہم کہ بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، کوئی چیز ہمیں اور نظر نہیں آ رہی، نہ ہمیں محسوس ہو رہی، نہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کانوں تک آوازیں نہیں آ رہی، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں. یہ کیفیت بھی آ سکتی ہے. تو یہ ہے لیول آف احسان. تو یہ بہت اہم ہے. تو ان سب چیزوں کو کمبائن کر کے ہم دیکھیں، نیم، ڈیفینیشن، سبجیکٹ، ٹاپکس اور احسان کا، تو یہ ایک تھوڑا سا ڈیٹیلڈ ہے. تزکیۃ النفس کیا ہے؟ اٹ از دا سائنس آف کلیننگ دی انر کیریکٹر آف اے پرسن، یعنی دا قلب اینڈ دا نفس، بائی ریموونگ دا ڈیزیزز آف دا ہارٹ اینڈ adorning it with good character. Those مقامات that take us towards احسان. تو احسان جو ہے اصل مقصد ہے. اگر ہم احسان کی لیول تک پہنچ جائیں گے نا، یا ہم کوشش کریں گے، تو ہم صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کے عبد بن جائیں گے. اچھا بھائی، how much time do we have left? No, inshallah, continue. I think 4 or 5 minutes it's okay, inshallah, because you're on the roll. So ٹھیک ہے. تو سبجیکٹ میٹر اور ٹاپکس جو ہیں اب ہم کمبائن کر کے، یہ ریلیشن شپس ہیں، جاننی بہت ضروری ہیں. سب سے پہلے آف کورس ہمارا قلب ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارا دل ہے. ہمارا دل جو ہے وہ مرکز ہے. اٹ از دا سینٹر آف ایوری تھنگ. کیسے ہمیں یہ پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہوں پہ، تقریباً میں نے دوسرے دن چیک کیا تھا، 132 جگہوں پہ قلب کا لفظ آیا ہے قرآن میں، ایز اے ناؤن، ایز اے سبجیکٹ، جیسے کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ ایڈریس کرتے ہیں، اس کے متعلق بہت کچھ بتاتے ہیں. اور یہ آیت ایک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم عین لا یبصرون بہا. تو اس میں یہ ہے کہ ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھتے نہیں. بڑی اہم آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. ہم سیکھ یہ رہے ہیں کہ ہمارا دل ہے وہ جسم کا حصہ جس سے ہمیں چیزوں کی سمجھ آتی ہے. اینڈ دس از ایکچولی ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا دماغ ہے، سب کچھ ہمارا دماغ ہی دماغ ہے. خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں سیکولرزم کی وجہ سے اور مٹیریل ترقی کی وجہ سے بائی ڈیفالٹ ہم سمجھتے ہیں کہ دماغ ہی سب کچھ ہے. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یفقہون، یفقہون، یہ جو لفظ ہے فقہ، جو ہم بولتے ہیں نا فقہ ہوتا ہے بہت گہری سمجھ اور علم. اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گہرا علم جو ہے نا، وہ آپ کے دل میں اترتا ہے، وہ آپ کا دل ہی سمجھ سکتا ہے، آپ کا دماغ نہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک دو آیتوں میں ایک تو دل کی ذکر کیا، پھر آنکھوں کی، ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں کہ دل ہے جو صحیح سمجھتا نہیں، اور آنکھیں ہیں جو صحیح دیکھ نہیں سکتی. یعنی کہ یہ دو ذریعے ہیں ہمارے پاس، انسانوں کے پاس، چیزوں کو پہچاننے کے لیے. ایک تو ظاہری چیزوں کو ہم پہچانتے ہیں اپنی ہماری نظر سے، ہماری آنکھوں سے، ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارا دل جو ہے وہ باطن کو دیکھتا ہے، جو کہتے ہیں عین القلب، دی آئی آف دا ہارٹ. ہماری دل کی نظر جو ہے وہ ایک چیز ہے، وہ ایک حقیقت ہے، جو کہ اس قرآن کی آیت میں ثبوت ہمیں مل گیا، کیونکہ ہمارا دل بھی دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے. تو اسی لیے جو ہے قلب جو ہے بالکل سینٹر میں ہے. اچھا، دل پہ اثر کیا رکھتی ہے چیزیں؟ روح جو ہے، ہماری اسپرٹ جو ہے وہ اثر کرتی ہے قلب پہ. لیکن اللہ تعالیٰ روح کے متعلق کہتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، قرآن کی آیت ہے، وہ آپ کو پوچھتے ہیں روح کے متعلق. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ. یعنی کہ they ask you, O Prophet, about the ruh. Say, its nature is known only to my Lord, and you, O humanity, have been given but little knowledge. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی لوگ آپ سے پوچھیں گے بھئی روح کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، ڈیٹیل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ خود جواب کہتے ہیں ان کو بتا دو کہ یہ میرا مسئلہ ہے.
اور آپ کو بہت کم علم دیا گیا ہے جنرلی اسپیکنگ پورے کائنات کا اور باطن کا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہم روح میں ہم زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ روح کا اثر ہے قلب پہ، جو کہ ایک پاک صاف چیز ہے جس پہ کسی بری چیز کا خود اثر نہیں ہو سکتا. That's all we need to know. اچھا، اب مین پوائنٹ یہ آ گیا نفس. نفس کا اثر بہت زیادہ ہے ہمارے دل پہ، اور ہمارا نفس جو ہے نا، انشاءاللہ اگلی سلائڈ پہ میں ذرا ڈیٹیل بتاؤں گا، لیکن نفس کی بھی ایک خاصیت ہے، اس کے 4 حصے ہیں یا 4 ٹینڈنسیز ہیں، وہ 4 چیزوں کی طرف بلاتا ہے. اس کا ایک حصہ جو ہے وہ بہیمی نفس کہلایا جاتا ہے، یعنی کہ جانوری حیوانی نفس. پھر ایک ہے سبعی پریڈیٹوری، وہ جانور جو شکار کرتے ہیں نا، اس قسم کی ٹینڈنسیز ہیں. پھر شیطانی، وہ تو ہم سمجھتے ہی ہیں، شیطانی حرکتوں کی طرف لے کے جاتا ہے. اور پھر ملائکی، یعنی کہ اینجلک، نیکی کی طرف فرشتوں کا اثر، اس قسم کا اثر جو ہے. تو یہ 4 حصے ہیں ہمارے نفس کے، ٹھیک ہے نا. اور وہ چاروں کے 4 نفس کا حصہ ہیں، وہ پھر اثر کرتے ہیں ہمارے دل پہ. اس کو انشاءاللہ ہم تفصیل وہی پڑھتے ہیں. اچھا، اب ہمارا قلب ہو گیا، یہ سب باطن ہے. اب ایک اور چیز ہے ہمارے باطن، وہ ہے ہماری عقل. اور آپ دیکھیں گے کہ عقل جو ہے وہ ایروز دونوں طرف جا رہے ہیں، یعنی ہمارا دل جو ہے وہ عقل پہ اثر کرتا ہے، لیکن ہماری عقل جو ہے ہمارے دل پہ بھی اثر کرتی ہے. کیسے؟ ہماری عقل جو ہے اس سے ہم سوچتے ہیں، ہم لاجک چلاتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہمارے علم آتا ہے، ہم سیکھتے ہیں، ہم دماغ لڑاتے ہیں، ہم چیزیں سیکھتے ہیں، اور ان چیزوں کو سیکھنے سے ہمارے دل پہ اثر ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس علم کے مطابق جو ہے پھر ہماری فیلنگز بڑھتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے دل پہ اثر ہوتا ہے. ڈپینڈز آن واٹ یو ٹیک ان، کہ آپ کیا علم لے رہے ہیں. آپ اچھا علم لیں گے، آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کے اور اثرات ہوں گے دل پہ. آپ باطل کا علم لیں گے تو اس کے اثرات ہو سکتے ہیں آپ کے دل پہ. اور اگر آپ کی قلب کی کیفیت اچھی ہے تو قلب کا اثر آپ کا عقل پہ بھی ہوگا. آپ جو انفارمیشن آپ کے دماغ میں ہوگی آپ اس کو صحیح سمجھیں گے، کیونکہ صحیح گہرائیوں تک سوچنے والا اور سمجھنے والا حصہ ہمارا جسم کا وہ ہے قلب، ٹھیک ہے نا. دل کی گہرائیوں تک ہم کہتے ہیں and so on and so forth. تو ان دونوں کا اثر ایک دوسرے پہ ہے. اور آخری حصہ جو ہے جو اس ڈائیگرام پہ ہے وہ ہے جسد، یعنی ہمارا جسم. یہ ہمارے ظاہر کی طرف آ گئے ہیں. یہ باقی 4 چیزیں باطن میں تھیں، لیکن ان کا اثر جسم پہ ہے. اور دیکھیں، بالکل جیسے قلب اور عقل تھی، اسی طرح جسم اور عقل ہے. جسد، جو عربی میں جسد کا لفظ ہے، وہ جسم ہے اردو میں. ہماری عقل جو ہے وہ ہمارے جسم پہ اثر کرتی ہے. کیسے؟ ہم کچھ پڑھتے ہیں، اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اسی طرح جو ہم عمل کرتے ہیں وہ ہمارے عقل پہ بھی اثر رکھتی ہے. مثال کے طور پہ، جس نے ہمارے جسم کے حصے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے عقل پہ اثر کرتی ہے، پھر وہ ہمارے دل پہ بھی اثر کرتی ہے. جو ہم کھاتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں نا، جس ماحول میں ہم بیٹھتے ہیں، جیسی دوستیاں ہماری ہیں، جیسے مذاق کرتے ہیں، یہ سب ظاہری چیزیں ہیں. ان کے کرنے سے ہمارے عقل اور پھر ہمارے دل پہ اثر ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ان چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے. تو یہ اس ڈائیگرام پہ بیسیکلی بنیادی ریلیشن شپس بنائی گئی. یہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ آگے پھر ہم بات کریں گے کہ کیسے دل کو کیوں صاف کیا جاتا ہے، کیسے داغ پڑتے ہیں، کیسے بیماریاں آتی ہیں، صفائی کیسے کی جاتی ہے. تو اس فریم ورک کے اندر یہ سب ٹاپک ہوگا. تو میں نے کہا تھا کہ نفس کے متعلق تھوڑا سا مزید بتاؤں گا. تو یہ 4 حصے جو تھے نفس کے، بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان کو سمجھیں، کیونکہ سب سے زیادہ اثر دل پہ ہمارا نفس سے ہوگا. نفس کے 4 حصے کیا ہیں؟ سب سے پہلے بہیمی، جو کہ انگلش میں بیسٹیل. تو مثال ہے جیسے کہ گائے ہیں، بکریاں ہیں، دمبے ہیں. اس قسم کے جانور جو گھاس چراتے ہیں، اس قسم کے جانور، ان کو کس چیز میں مزہ آتا ہے، کس چیز کے پیچھے جاتے ہیں؟ کھانا، پینا، سونا، کھیلنا، اولاد پیدا کرنا. یہ چیزیں بنیادی ہیں ان کے لیے، اور انہی سے ان کو مزہ آتا ہے، انہی میں وہ مبتلا رہتی ہیں، ٹھیک ہے نا.
ہمارے نفس کا ایک یہ حصہ ہے. نیکسٹ لیول ہے سبعی پریڈیٹوری. یہ ہیں جیسے کہ شیر وغیرہ, ٹھیک ہے نا, بھیڑیا, شیر, یہ حملہ کرتے ہیں. ان کو مزہ آتا ہے دوسروں پہ حاوی ہونا. اس سچویشن میں ان کو مزہ آتا ہے, وہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں پہ حاوی ہوں. فائٹنگ, اسٹیلنگ, جیسے کہ آج کل کے بزنس میں کہتے ہیں ڈسٹروئنگ دا کمپٹیشن. دس از اے سبعی کیریکٹرسٹک. یہ سبعی ٹینڈنسی ہے ہماری. شیطانی تو بہت واضح ہے, لیکن اس میں شیطانی ہماری جو نفس ہے اس کو کیا مزہ ملتا ہے؟ فتنہ اور فساد, جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, اپنی بڑھائی بیان کرنا, تکبر, کرسی کے پیچھے جانا, یہ سب شیطانی حرکتیں ہیں, کیونکہ شیطانی نفس سے تعلق رکھتی ہیں اور شیطان سے تعلق رکھتی ہیں. چوتھا جو ہے وہ نیکی ہے. ہمیں خوشی ملتی ہے نفس کے اس حصے کو جب ہم اللہ کی عبادت صحیح کرتے ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ کی معرفت کی طرف جاتے ہیں, اللہ کو دیکھتے ہیں آسمانوں میں اور زمینوں میں اور مخلوق میں. ہمیں اللہ تعالیٰ کے سائنز نظر آتے ہیں, علامات ہمیں نظر آتے ہیں, تو اس سے ہمیں خوشی ملتی ہے. قرآن پڑھتے ہیں, خوشی ملتی ہے. تو یہ ہیں 4 حصے ہمارے نفس کے. بات دراصل میں یہ ہے, جس نفس کے حصے کو ہم زیادہ پالیں گے وہ پھر حاوی ہو جائے گا ہمارے اوپر, اور ایز اے ٹوٹل پھر ہمارا نفس جو ہے اس کیریکٹرسٹک میں آ جائے گا. اگر ہم بہیمی نفس کو زیادہ کھلائیں گے, پلائیں گے, اس کو پالیں گے, تو پھر ہماری حقیقت پھر بہیمی بن جائے گی. ہمیں صرف مزہ ملے گا کھانے پینے میں, سونے میں, بچے پیدا کرنے میں, انٹرٹینمنٹ میں. ہم اسی کے رہ جائیں گے کیونکہ ہم اسی کو پال رہے ہیں, اسی کو وہ چیزیں دے رہے ہیں جس سے اس کو مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح باقی ہیں سبعی, شیطانی اور ملائکی. جتنا ہم ان کو پالیں گے اتنے ہی وہ حاوی ہو جائیں گے دوسروں پہ. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ کہ ہم میں بہیمی اور سبعی اور شیطانی بالکل نہیں ہونے چاہیے, ہم ان کو مٹا دینا ہے ہمارے نفس کو؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ ہم نے کھانا ہے زندہ رہنے کے لیے, ہم نے بچے پیدا کرنے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم نے سونا بھی ہے, اور انٹرٹینمنٹ ضروری ہے انسان کے لیے, اور یہ ہماری سنت میں ہے. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں کرنا سنت میں ہے, تو ہمیں یہ کرنی چاہیے, لیکن ایک حد تک. لیکن اب سبعی تو اور شیطانی یہ تو بڑی چیزیں ہیں نا. چوری کرنا, کسی پہ حاوی ہو جانا, پلاٹنگ کرنا, پلاننگ کرنا, ترکیبیں بنانا, یہ تو بڑی چیزیں ہیں. دیکھیے, اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورے کرنے کے لیے کبھی کبھی یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. جہاں ناانصافی ہو رہی ہیں وہاں کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے. جو وہ پہلے حدیث ہم نے سنی تھی نا کہ جب اللہ تعالیٰ ہاتھ بن جاتا ہے جس سے ہم مارتے ہیں, یہ اس کی بات ہو رہی ہے. کبھی کبھی وہ ضروری ہے ہاتھ اٹھانا, برائی کو روکنا, اچھائی کی تلقین کرنا. ٹھیک ہے, اگر مسلمانوں کی جانیں جو ہے خطرے میں ہیں تو ہمیں جہاد بھی کرنا پڑے گا. اگر ایمان خطرے میں, ہمیں جہاد بھی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا, اس کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا, اور اس کے لیے ہمیں اوور پاورنگ لڑنا پڑے گا اور اوور پاور کرنا پڑے گا دشمنوں کو. ہمیں پلاٹنگ کرنی پڑے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حرب, جنگ جو ہے وہ جھوٹ ہے. It's deception. War is deception. یہ حدیث ہے. ڈیسیو کرنا, that is absolutely شیطانی. It is a شیطانی characteristic. وہ ہمارے نفس میں ہے, لیکن ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں تھوڑے سے لیول پہ. جب ہم جنگ لڑ رہے ہیں اور دشمنوں کو ہم نے دھوکہ دینا ہے, وہ اس دھوکے کی بات ہو رہی ہے, نہ کہ میں ہمسائے کو یا میں کسی بندے سے پیسے چھیننے کے لیے دھوکہ دے رہا ہوں. ایسی بات نہیں ہے. تو ان تینوں کو جو ہے ہم ان کو اپنے لیول تک رکھنا ہے. اصل تزکیہ کا ٹیکنیک یہ ہے کہ ہم ان 3 چیزوں کو پہچانیں, ان کو اپنے لیول پہ رکھیں, اور نمبر 4 کو ہم بڑھائیں. ٹھیک ہے نا, وہ جو ملائکی ہے. جب ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہم دیکھیں گے یہ 7 لیولز ہیں جو ہمارا نفس جو ہے اس جرنی پہ جائے گا. شروع والا پہلا لیول ہے نفس الامارہ, پھر نفس اللوامہ, نفس الملہمہ, مطمئنہ, پھر راضیہ, مردیہ اور کاملہ. یہ پہلے 6 جو ہیں ان کا ڈائریکٹ ذکر قرآن میں آتا ہے, اور یہ آخری لیول جو ہے نا نفس الکاملہ, جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ انسانیت میں سے چند مردوں نے اس لیول تک پہنچ گئے تھے اور ایک عورت. ٹھیک ہے نا, تو یہ حضرت آسیہ غالباً یا مریم کی طرف اشارہ تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس لیول تک پہنچ گئی تھی.
تو یہ کمپلیٹ نفس ہے. تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو یہ ہمارا آج کا لیسن تھا. اس میں ہم نے بڑی جلدی سے ہم نے کور کیا کہ بھائی پرائمری ٹاپکس کیا ہیں. وہ ہے قلب, نفس اور عقل, کیونکہ ان کا کلیکٹیولی جو ہیں ان چیزوں سے ہمارا اثر ہوتا ہے ہمارے ایکشنز پہ اور پھر ہماری عاقبت پہ. قلب پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کیونکہ اس کو صحیح سالم ہونا چاہیے. اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو ملنا ہے تو انشاءاللہ اس پہ ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے. اور جو نفس ہے, نفس الامارہ اور لوامہ, ان کو مینج, نفس کو ہم نے مینج کرنا ہے کسی طریقے سے تاکہ وہ قلب کو اوور پاور نہ کرے. ٹھیک ہے نا. وہ جو 3 ٹینڈنسیز تھیں, جو نیگیٹو ٹینڈنسیز تھیں, ان کو اپنے لیول تک رہنا ہے, ان کو اپنے حد تک رکھنا ہے تاکہ وہ زیادہ اثر نہ کریں. تو یہ آج کا لیسن تھا. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اللہ نے موقع دیا تو ہم انشاءاللہ کلینزنگ دا ہارٹ پہ ہم دیکھیں گے, جس میں ہم دل پہ غور کریں گے کہ اس کی بیماریاں کیا ہیں اور صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو آج کے لیے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر عاصم. So inshallah we will continue with question answer session. تو اس کو